قومی اسمبلی کا اجلاس، اسلام آباد خودکش دھماکے اور وانا کیڈٹ کالج پر حملے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دیے جانے کا امکان، حکمراں اتحاد کو ایوان میں 2/3 واضح اکثریت حاصل۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار، حکمران اتحاد کے پاس 237 ارکان کی اکثریت موجود۔ سینٹ پہلے ہی آئینی ترمیم کی منظوری دے چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بانی نے بھی مذاکرات کی ہدایت دی تھی۔ اسپیکر کا جواب، کہا آپ تو چل کر بھی نہیں آئے، وزیر اعظم نے ہائی پاور کمیٹی بنائی مگر آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نگرانی میں سیکیورٹی فورسز کا تاریخی آپریشن، وانا کیڈٹ کالج پر بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام، تمام خوارج انجام کو پہنچ گئے، خودکش بمبار اور 4 حملہ آوروں کو ہلاک کیا۔ بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئرنس آپریشن جاری، حملے کے وقت 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد موجود تھے، تمام طلباء اور اساتذہ کو بحفاظت نکالا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے، سپہ سالار کا حکم۔ دہشت گردوں کو ایڈمن بلاک تک محدود کر کے مہارت اور بہادری کے ساتھ آپریشن کیا، زیر تعلیم طلبہ کو یرغمال بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کی گفتگو، پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ ڈھال بن کر کھڑے رہے، کیڈٹس کا خراج تحسین۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ اور خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر ستائش، طلباء کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر افواج پاکستان کی پذیرائی، کہا پوری قوم وطن کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دشمن کا پلان سانحہ APS کی تاریخ دہرانا تھا، مسلح افواج نے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ وانا آپریشن میں پاک فوج کی بہادری اور حکمت عملی کامیاب رہی، سب حملہ آور مارے گئے، ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پاک فوج کا وانا آپریشن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا۔ پاکستان نے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، یہ پراکسی وار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری بولے دہشت گرد حملے حوصلے پست نہیں کر سکتے، کیا ریاست شہریوں سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ دہشت گردی بڑے عالمی چیلنجز میں سے ایک، پاکستان اس لعنت کے خلاف بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، چاہے یہ اسلام آباد میں ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں قومی عزم کو متزلزل یا کمزور نہیں کر سکتی، مذاکرات، افہام و تفہیم اور شراکت داری ہی امن و سلامتی کا واحد پائیدار راستہ ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا کی زیر صدارت جرگہ، وزیر اعلیٰ، گورنر، سیاسی جماعتوں کے رہنما، سول سوسائٹی، قبائلی عمائدین سمیت تمام اسٹیک ہولڈر شریک، دہشت گردی کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے لیے لاہ عمل پر غور، سفارشات پر مشتمل اعلامیہ وفاقی حکومت اور اداروں کو بھجوایا جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سیاست کو ایک طرف رکھ کر صوبے کے عام کے لیے سوچنا پڑے گا، اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوگی، مل کر کام کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے دہشت گردی کا ناسور صوبے کو 20 سال سے کھا رہا ہے، ہماری یہ کوشش امن کے لیے ہے مگر کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، بند کمروں سے نکل کر سیاسی جماعتوں اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ مل کر پالیسی بنانا ہوگی۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت سنگین دفعات شامل، تحقیقات جاری، واقعے کے خلاف وکلاء کا یوم سوگ، اسلام آباد، کراچی اور پشاور میں وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، دھماکے میں جاں بحق وکیل زبیر اسلم گھمن کی نماز جنازہ ادا، ججز، وکلاء، IG سمیت دیگر شریک ہوئے۔
ایف بی آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کے آڈٹ کا فیصلہ، غیر اعلانیہ خفیہ آمدن رکھنے یا غلط گوشوارے جمع کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 7 سے 10 لاکھ گوشوارے اسکین کیے جائیں گے۔ ٹیکس گوشواروں کا تجزیہ اے آئی سمیت جدید ڈیٹا انالیسس سسٹم سے کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کر دی، عوامی مشکلات پر فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے شہری جلد مثبت نتائج محسوس کریں گے، شرجیل انعام میمن کہتے ہیں۔ تمام ادارے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں، عوام سے اپیل ہے کہ تعاون کریں۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے حالیہ فیصلے اور پروسیجرل آرڈر کا نوٹس لیا۔ عدالتی کارروائیاں مرحلہ وار جاری رکھی جائیں گی۔ ان کارروائیوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا جو غیر جانبدار ماہر کے سامنے جاری ہیں۔ پاکستان کی وضاحت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر جانبدار ماہر نے بھارت کی درخواست پر ہی کارروائی شروع کی۔ اگلا مرحلہ 17 سے 21 نومبر کو ویانا میں ہوگا۔ بھارت نے اب غیر جانبدار ماہر کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نیک نیتی کے ساتھ کارروائی میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ COP 30 کے موقع پر برازیل کے قبائلی افراد کا احتجاج، مظاہرین کانفرنس کے وینیو میں گھس گئے، سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جھڑپیں، اہلکاروں نے دروازے پر میز کرسیاں لگا کر مظاہرین کا راستہ روکا، متعدد افراد زخمی، مظاہرین کا اپنی زمینوں پر ملکیتی حقوق کا مطالبہ۔ اور پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو سنسنی خیز میچ کے بعد 6 رن سے ہرا دیا۔ 299 رنز کے جواب میں لنکن ٹیم کو 9 وکٹ پر 293 رنز ہی بنا پائی۔ حارث رؤوف کی شاندار بولنگ، 4 وکٹیں حاصل کیں۔ فہیم اشرف اور نسیم شاہ کے 2 شکار۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں پر 299 رنز بنائے۔ حسین طلعت نے 62 اور سلمان علی آغا نے ناقابل شکست 105 رنز۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا ون ڈے کل ہوگا۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو سنسنی خیز میچ کے بعد 6 رنز سے ہرا دیا۔ 299 رنز کے جواب میں لنکن ٹیم 9 وکٹ پر 293 رنز بنا سکی۔ حارث رؤوف کی شاندار بولنگ، 4 وکٹیں حاصل کیں۔ فہیم اشرف اور نسیم شاہ کے 2 شکار۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 299 رنز بنائے۔ حسین طلعت نے 62 اور سلمان آغا نے ناقابل شکست 105 رنز۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا ون ڈے کل ہوگا۔ جلدی ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں، شاید 1 سے 2 سال میں فٹ بال سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے فیفا ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اشارہ دے دیا، کہا پرتگال اور النصر میں اپنے کھیل کو انجوائے کر رہا ہوں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 آخری ایونٹ ہوگا۔ اور اسپین کے کارلوس الکراز نے ATP فائنلز میں امریکہ کے ٹیلر فرٹز کو ہرا دیا۔ اٹلی کے لارنزو موسیٹی نے آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور کو شکست دے دی۔